معصور دعائیں احادیث میں موجود ہیں جو آج سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ اپنی ساری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کرتے ہیں۔ ما رأیت انفع للوباء من التسبیح، فرماتے ہیں کہ جب وبائیں پھیل جائیں تو اللہ کی تسبیح سے بہتر اس کا علاج کوئی آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں۔ جب وبائیں پھیل جائیں تو اللہ کی تسبیحات کے کلمات بولو تو وبائیں تمہارا نقصان نہیں کر سکتی۔ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لو نزلت صاعقۃ من السماء ما اصابت مستغفرا، آسمان سے بجلیاں بھی گرنے لگیں تو جو استغفار پڑتا ہے اس کو کوئی غضب نہیں پہنچے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار کیجئے، کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح بولیے اور اس کے حضور رجوع کیجئے، توبہ کیجئے اور صدقہ کثرت کے ساتھ کیجئے، اور اللہ کے پاکیزہ گھروں میں آ کر کے آپ اس کے حضور دعائیں، التجائیں اور تمنائیں کیجئے کہ بار بار اپنے ہاتھ دھوئیں، بار بار آپ کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، اپنے چہرے کو دھوئیں۔ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ان جراثیم سے اور اس وائرس سے بچنے کا سبب و ذریعہ ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ چیز تو ہمارے دین نے ہمیں صدیوں قبل وضو کی شکل میں عطا کی۔ صدیوں قبل وضو پر وضو کرنا ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اور وہ ایک وضو بھی اگر آپ کا 5 نمازوں کے لیے کفایت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم ہر نماز کے ساتھ نئے سرے سے وضو کرو، وضو کے باوجود وضو کرو، تو یہ وائرس سے نجات کا ایک ایسا نسخہ ہے جو صدیاں قبل آمنہ کے لال نے ہمیں عطا کیا۔ تو یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سائنس آج بھی سوالی بن کے محمد کی چوکھٹ پہ کھڑی ہے، حضور کی دہلیز پہ کھڑی ہے۔ دوسری بات، جب وبائیں پھیلتی ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں تو انسان متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس عقیدے پر کبھی بھی ضعف نہ آنے پائے کہ کل من عند اللہ، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی جنبش نہیں کرتا۔ ہمیں اگر کوئی بیماری لاحق بھی ہو جائے تو وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی، اور اس بیماری سے موت کا وقوع پذیر ہونا اللہ کے اذن اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور وہ اگر چاہے تو ہماری حفاظت فرمائے، اور اگر وہ چاہے تو اس بیماری سے آغوش موت میں ہم اتر جائیں۔ تو یہ عقیدہ ہمارے ساتھ ہر وقت جڑا رہنا چاہیے کہ ہمارے سارے معاملے اللہ کے دستے قدرت میں ہیں، لیکن یہ دنیا اسباب کی ہے، اس لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کی گئی۔ کوڑ کے مریض سے ایک نیزہ دور رہنے کی تلقین فرمائی گئی، اور اسی طرح جہاں طاعون آئے اس جگہ سے نکلنے سے روکا گیا، اور جو اس جگہ نہیں ہیں ان کو اس بیماری والی جگہ پر جانے سے منع کیا گیا۔ اور آج دنیا وہی کر رہی ہے جو میرے حضور نے بتایا تھا۔ شہر لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں، ملک لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں، تو یہ حضور نے بتایا تھا کہ اس سے بیماری کا پھیلاؤ رک جاتا ہے۔ تیسری بات کہ جب وبائیں اور بیماریاں آئیں تو حفاظتی تدابیر بھی اختیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور دعائیں کریں۔